واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والموقنین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو قرآن پاک کی اسی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے توابین کا ذکر فرمایا اور دوسرے میں متطہرین کا ذکر فرمایا، ان دو جماعتوں کا ذکر فرمایا، اور یہ توابین اور متطہرین، توابین یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اور اس توبہ کے تعلق سے کچھ حد تک آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت فرمایا، اور دوسرا جو بیان فرمایا متطہرین یعنی بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے، بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والے۔ توابین بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اور متطہرین بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے، بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والے۔ ان دونوں جماعتوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، یحب التوابین یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور تصوف میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا زینہ سلوک کے لیے لازم ہے کہ پہلے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، اور ہمیشہ توبہ کرتے رہے، ہمیشہ استغفار کرتے رہے۔ یہ تصوف کا پہلا سبق ہے اور پہلا درس ہے۔ اور پھر متطہرین بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے، اور پاکی کے تعلق سے جسے ہم طہارت کہتے ہیں، طہارت اور طہارت یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے۔ یعنی جو جنت میں داخلہ چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا میں اس چابی کو اپنائے، اور وہ چابی ہے نماز، 5 وقتہ نماز۔ اور پھر آگے رسول پاک نے ارشاد فرمایا وَالطَّہَارَةُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، اور طہارت نماز کی کنجی ہے۔ طہارت پاکیزگی، نظافت، صفائی، یہ نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ طہارت جو نماز کی کنجی اور نماز کی چابی ہے اس کو اپنائے۔ بغیر طہارت کے بندے کی نماز مقبول ہی نہیں، نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور اگر طہارت کا خیال نہ کرے اور ایسے ہی لاپرواہی سے کہ نماز کوئی عظیم الشان چیز نہیں ہے، چلو پڑھ لو، اگر اس نیت سے طہارت نہ کرے تو پھر وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔
لیکن جہاں تک بندہ مومن اتنی نماز سے لاپرواہی تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ طہارت میں اگر کوئی کمی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور نماز کے جو شرائط فقہاء کرام نے بیان فرمائے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بندے پر کیا کیا چیزیں شرط ہے، کیا کیا چیزیں فرض ہے، ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ پہلے ان کا پایا جانا ضروری، جب وہ پائی جائے گی تو نماز اسٹارٹ ہوگی، نماز کی ابتدا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز میں کمی رہ گئی تو نماز کی ابتدا نہیں ہو سکتی، نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ یعنی دیکھنے میں تو بندہ اٹھا بیٹھا کر رہا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے ان شرائط کا حاصل کرنا اور اس کی رعایت کرنا بندہ مومن پر لازم اور واجب اور ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی شرط ہے طہارت، پہلی شرط ہے طہارت۔ نماز کے لیے پہلی شرط ہے طہارت، اور طہارت کی اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک مقام پہ تو ارشاد فرمایا کہ النظافت نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ جو ہے پاکیزگی آدھا ایمان ہے، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ اب وہاں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز کی صفائی فلاں، بلکہ مطلق فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی، بندہ اپنے بدن کی صفائی رکھے، بندہ اپنے کھانے پینے کی صفائی رکھے، بندہ اپنے گھروں کی صفائی رکھے، بندہ اپنے گلی محلوں کی صفائی رکھے، بندہ اپنے محلوں کی صفائی رکھے، بندہ مسجد کی صفائی رکھے۔ جہاں وہ رہے بندہ مومن تو وہ صفائی کا خاص خیال رکھے، اس لیے کہ صفائی ستھرائی نبی پاک نے فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہر مومن اپنے اندر جھانکے اور غور کرے کہ ہم کتنی صفائی کی رعایت کرتے ہیں، کتنی ہم نظافت اور صفائی اور طہارت کی رعایت کرتے ہیں۔ جتنا بندہ طہارت کی رعایت کرے گا اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ اور ظاہر ہے صفائی، طہارت، پاکیزگی، یعنی اس سے بندہ اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتا ہے، اپنے ظاہر کو پاک رکھتا ہے۔ جس جگہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے اس جگہ کو پاک رکھتا ہے۔ تو یہ تو ظاہر کو پاک کرنا ہوا، یہ بھی شرط ہے، یہ تو لازم ہے۔ یعنی اگر بندہ بے وضو ہو، اگر بے وضو ہو تو اسے وضو لازم ہے۔ اگر بندہ بے غسل ہو، اس پر غسل واجب ہو، تو اسے طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو گئے، جنوبی ناپاک ہو گئے، غسل تم پہ واجب ہو گیا، جنابت کا غسل، اور غسل واجب ہوتا ہے صرف جنابت سے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رستے میں جا رہے ہیں اور کسی چیز کے چھٹے پڑ گئے تو سمجھتے ہم پر غسل واجب ہو گیا۔ غسل واجب صرف ہوتا ہے جنابت سے، اور جنابت مرد کو لاحق ہوتی ہے۔ مرد اس وقت جنوبی ہوتا ہے کہ جب اس کے جسم سے منی، احتلام، جسے ہم گجراتی میں ویریہ کہتے ہیں، اس کا اخراج ہو، تب اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ ورنہ پیشاب کرنے سے، پاخانہ کرنے سے اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر بندے کے اوپر کوئی ناپاکی پڑ گئی تب بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ یعنی غسل مینس پورے بدن کو دھونا،
اب غسل جب اس کے فرائض بھی سماعت فرما لے کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہے، بغیر اس کے بندہ اگر دریا میں ڈبکیاں لگاتا رہے لیکن اگر ان 3 فرضوں میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ ناپاک کا ناپاک رہے گا۔ اب وہ 3 فرض کیا ہے؟ بہت زیادہ کوئی اتنے وہ نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، بلکہ 3 فرض ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے کہ غسل میں 3 فرض ہے۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پہ پانی بہانا۔ بس یہ 3 فرض ہے۔ اگر ان 3 فرض میں سے بندے نے پورے بدن پہ پانی بہا لیا، اگر وہ کلی کرنا بھول گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ کلی کی پورے بدن پہ پانی بہایا، ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو اس کا غسل واجب ادا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ جنابت کا غسل کر رہا ہے، ناپاکی کا غسل کر رہا ہے تو ناپاک کا ناپاک رہے گا۔ تو جب جنابت کا غسل ہو، ناپاکی کا غسل ہو، جب غسل واجب ہو تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ان 3 فرضوں کو ادا کرے۔ پہلے کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو حلق تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر روزہ ہے تو پھر حلق تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ناک میں پانی چلانا نرم ہڈی تک، اگر روزہ نہ ہو تو نرم ہڈی تک، اور اگر روزہ ہے تو زیادہ زور نہ دے کہ حلق کے اتر کے پیٹ میں چلا جائے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پورے بدن پہ پانی بہانا۔ اب بدن کا ایک بال بھی سوکھا نہ رہے، نہ سر کا، نہ بغل کے نیچے، نہ کسی اور جگہ، بدن کے کسی بھی حصے میں ایک بال کے برابر بھی جگہ کوری اور سوکھی نہ رہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ یہ 3 فرض ادا کر لے تو آپ کا غسل ہو گیا، یعنی آپ پاک ہو گئے، اور آپ جو حدث اکبر تھا، اسے کہتے ہیں حدث اکبر شریعت کی زبان میں، بڑی ناپاکی، تو آپ جب حدث اکبر کا آپ نے غسل کر لیا تو آپ کو طہارت کبریٰ حاصل ہو گئی، بڑی طہارت حاصل ہو گئی۔ اب اگر بعد میں کسی نے وضو نہ کیا اور پہلے بھی وضو نہ کیا لیکن فرائض اچھی طریقے سے ادا کیے تو پھر اب اس کا غسل اس کا وضو خود بخود ہو گیا۔ لیکن جو طریقہ ہے سنت طریقہ، اب یہ تو فرض ہوا، لیکن سنت طریقہ، حضور کی سنت، تو حضور کی سنت میں پھر برکت ہے اور پھر اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو اس سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے ناپاکی کو دور کرے، جہاں جہاں بدن پہ جنوبت کی ناپاکی، ویری منی احتلام لگا ہوا ہے، اس کو دور کرے، اس کو اچھی طریقے سے دھوئے، اور اس کے بعد پھر نماز کے جیسا پورا وضو کرے۔ یہ سنت طریقہ ہے، پورا وضو کرے، اور پھر وضو کرنے کے بعد پھر اب جو ہے کلی کرے۔ کیوں؟ وضو میں جو کلی ہوئی وہ تو وضو کی سنت کلی تھی۔ اب آپ کو چونکہ فرض غسل ادا کرنا ہے، جنوبت کا غسل، تو پھر آپ کو کلی کرنا ہے جو غسل کے فرائض میں سے، اور پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے، غسل کے فرائض، پھر پورے بدن پہ پانی بہانا ہے، اور پورے بدن پہ پانی ایسے ہی بہائے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ تو یہ ہے سنت طریقہ، اور اس سے پہلے نیت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور نیت میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ اگر زبان سے نہ کہا تو کوئی حرج نہیں، دل میں پکا ارادہ ہو، یہی نیت ہے۔ اور زبان سے جو پڑھی جاتی ہے تو وہ ثواب کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس کا دھیان رکھیں کہ وہ پہلے ہی پڑھ لے، کیونکہ کپڑا اتارنے کے بعد پھر بات چیت کرنا بھی منع ہے۔
بدن سے کپڑا اتارنے کے بعد زبان سے بات چیت کرنا منع ہے، تو پھر آپ دعا کیسے پڑھ سکتے؟ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اگر نہ پڑھے تو آپ کا ارادہ ہے غسل کرنے کا، وہی آپ کی نیت ہے۔ اور جب غسل ہو گیا تو اب آپ کا جسم بدن جنوبت سے پاک ہو گیا۔ اور اگر کوئی بے وضو ہو، غسل تو ہے لیکن بے وضو ہے، اب وضو بھی چند چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ایسا نہیں کہ آئینہ دیکھا تو وضو ٹوٹ گیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں آئینہ دیکھا تو وضو ٹوٹ گیا، کسی کو ننگا دیکھا تو وضو ٹوٹ گیا۔ وضو اتنا کمزور نہیں ہے، بلکہ ایک قانون ہے کہ آپ کا وضو کب ٹوٹے گا۔ تو بندے نے اگر پیشاب کیا، پاخانہ کیا یا ہوا خارج کی، اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ اور یہ فطری چیز ہے، یہ بشری تقاضا ہے۔ لیکن جب یہ چیز ہو گئی تو اس کے بعد بغیر وضو کے نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پاک چھو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی کے بدن سے خون نکلا یا پرو نکلا، پیپ نکلا اور وہ بہہ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ایسے ہی کسی کی آنکھ دکھتی ہے، آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم جسے اردو میں کہتے ہیں، اگر وہ بیماری ہے اور آنکھ دکھتی ہے اور اس سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ بھی نجاست والا پانی ہوتا ہے۔ یہ جو آنسو نکلتے وہ نہیں، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی نکلنا وہ ناپاک ہے۔ اس لیے اگر کسی کو ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کپڑا رکھے تاکہ وہ جو اس کو جذب کرتا رہے اور ادھر ادھر نہ پھیلے، جہاں وہ پھیلے گا ناپاکی پھیلائے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ اور ایسے ہی بندہ سو گیا، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اچانک اسے نیند آ گئی۔ اب بیٹھے اگر جھوکے مارے تو اس سے وضو نہیں جائے گا، لیکن کسی جگہ ٹیک لگا لی اور سو گیا، اور اتنی گہری نیند میں سو گیا کہ اگر جس ٹیک جو لگایا اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو گر جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب جب وہ اٹھے گا تو اثر نو سے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے۔ اور قربان جائے ساری کائنات کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے بے بھانی والی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کائنات میں ایک ایسا انسان ہے کہ اگر وہ سو بھی جائے تو اس کا وضو برقرار رہتا ہے۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہمارے آقا کی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے وضو کے اندر جب امتی اور نبی برابر نہیں تو ہر معاملے میں کیسے برابر ہو سکتے؟ لہذا عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ ہم کتنے ہی علم والے ہو جائے، ہم کتنے ہی اچھے سے اچھے عمل والے ہو جائے، ہم کتنے ہی اونچے مرتبے پر پہنچ جائے، لیکن کبھی بھی دل و دماغ میں یہ تصور بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم کسی نبی کے برابر تو چے جائے کہ ان کے قدموں کی دھول کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ انہی کی تعلیم پہ عمل کر کے ہم اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اور نبی کو جو تعلیم ملتی ہے وہ خود اللہ دیتا ہے، ان کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ یہی تو شان ہے نبی کی کہ دوسرے اللہ سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے، اس کی رضا حاصل کر سکتے، لیکن ہر ایک کے لیے، ہر امتی کے لیے شرط ہے کہ وہ نبی کے وسیلے سے وہاں پہنچے، اور نبی کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، نبی بلا واسطہ بلا وسیلہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ جب بات ہوتی ہے تو ڈائریکٹ ان کو ملتا ہے، ڈائریکٹ ان کو ملتا ہے۔
اب کیا ملتا ہے؟ جو اللہ دیتا ہے وہ سب ملتا ہے. اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ سب دیتا ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو اور بالخصوص ہمارے آقا کو فرمایا کہ وَأَمَّا فَأَمَّا الْيَتِيمَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے محبوب، ہم نے تجھے ضرورت مند پایا، فَأَغْنَىٰ تو ہم نے تجھے اتنا دیا کہ تجھے غنی کر دیا. اب تو غنی ہو گیا. اب غنی کون ہے؟ واللہ غنی عن العالمین. اللہ کی شان ہے کہ وہ تمام کائنات سے غنی ہے، بے نیاز ہے. اور یہی شان اللہ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت رضوان نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اب خلیل اللہ کو جب رسول اللہ کی حاجت ہے تو پھر ہم کیا ہے؟ امتی کیا ہے؟ امتی کو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت، زندگی کے ہر موڑ پہ نبی کا محتاج ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صرف اللہ کے محتاج ہیں اور کسی کے محتاج نہیں. ارے نادان، صرف اللہ کا محتاج کائنات میں صرف انبیاء ہوتے ہیں، اور نبیوں کے علاوہ جو غیر نبی ہے، جو امتی ہے، وہ امتی نبی کا بھی محتاج ہوتا ہے اور اللہ کا بھی محتاج ہوتا ہے. اللہ کا محتاج ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کا محتاج تو ہے ہی. لیکن اس خالق و مالک نے جس کو اپنے اور کائنات کے درمیان اپنا پیغام پہنچانے کا وسیلہ بنایا، ہمیشہ دیگر لوگ اس کے محتاج رہیں گے. مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے چلیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. اب یہ جو طہارت، پاکیزگی حاصل کرنا، یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ آپ کہو قرآن نے. تو قرآن نے بتایا بے شک، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، تشریح ہے، یہ کس نے بتایا؟ کہا نبی نے بتائی. حضور کی حدیث میں ہے. تو محتاج ہوئے کہ نہیں؟ پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم حدیث کے بھی محتاج ہیں، قرآن کے بھی محتاج ہیں. اچھا، قرآن اللہ کا کلام ہے. اب دیکھیے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے بھی امتی نبی کا محتاج ہے. ڈائریکٹ اسے قرآن نہیں ملا، بلکہ اس نبی کے ذریعے سے اللہ کا کلام ملا. یعنی گویا کہ زبان نبی کی ہے اور کلام خدا کا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ دہن یعنی منہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حضور نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے. لہذا جس پر غسل واجب ہو تو اسے فوراً غسل کرنا ضروری ہے. جو بے وضو ہو اور اگر اسے نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تو اس پر وضو کرنا واجب ہے. اگر بغیر وضو وہ نماز پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے نماز کہاں سے مقبول ہوگی جب طہارت ہی نہیں پائی گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وضو ٹوٹتا ہے نیند سے بھی،
وضو ٹوٹتا ہے پیشاب پاخانہ کرنے سے، وضو ٹوٹتا ہے بدن سے خون یا پیپ نکل کر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب جب وضو ٹوٹ گیا تو وضو اثر نو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب وضو کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھے کہ جب وضو کریں تو اس میں جو فرائض ہے اس کا خاص اہتمام کریں۔ اگر اس میں فرض میں سے کوئی فرض رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جیسے غسل کے فرائض ہے غسل کے، ایسے وضو کے بھی فرائض ہیں۔ تو اس میں وضو کے اندر جو فرض ہے، پہلا فرض ہے چہرے کو دھونا، اپنے منہ کو دھونا اور پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ اب کہاں سے کہاں تک یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بال جمنے کی جگہ سے لے کے داڑھی کے نیچے ایک کان کی بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور یہ تو ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیشہ اس کو کرنا ہے، 5 وقت تو کرنا ہی ہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت کرے گا تب کرے گا۔ اللہ سب کو مکہ معظمہ کی اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب وہاں پہنچے گا طواف کے لیے اسے کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو جو ہے فرض فرائض علم میں سے، اور یہ تو بیسک چیز ہے، ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے۔ تو پہلا فرض پورا چہرہ دھونا، دوسرا فرض کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، پہلے سیدھا پھر ڈابا، اور اس کے بعد تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح یہ سنت ہے۔ تو سنت ادا کر لے، چوتھائی خود بخود اس میں آ گیا۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ وہ جو ٹخنے جو نماز میں دکھنا سنت ہے، لباس ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ سنت مبارکہ، لیکن اتنا بھی اونچا رکھنا کہ پنڈلی نظر آئے یہ سنت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ اتنا زور دیتے اس پہ کہ ان کی پنڈلیاں تک نظر آنے لگتی۔ ٹخنا نیچے ہوتا ہے، نیچے جو ہڈی ابھری ہوئی ہڈی وہ دکھنی چاہیے، اور لباس ہی ایسا سلوائے کہ نماز کے اندر ٹخنا دکھے۔ اور اگر کسی وجہ سے لمبا لباس ہو گیا تو فقہاء فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے اوپر چڑھا لے اور باقی چھوڑ دے، معاف ہے، لیکن اس کو موڑے نہ۔ اگر نیچے سے موڑا کپڑا یا اوپر سے موڑا تو پھر آپ کی نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہو جائے گی، اور اگر لمبا رہا تو مکروہ تنزیہی خلاف اولا، یعنی نماز ہو جائے گی، ثواب کم ہوگا۔ لیکن اگر موڑ کے آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز ہی واجب الادا ہے۔ اب کتنے افسوس ہے وہ لوگ جو نماز میں آتے ہیں تو کہیں نیچے سے اوپر کرتے، کہیں یہاں سے موڑتے ہیں۔ چاہیے کہ پیر جتنا ہو سکے اتنا اوپر چڑھا لے، یا جب کپڑا سلوائے تبھی اس کا اہتمام کریں کہ اتنا زیادہ لمبا نہ ہو کہ ٹخنے چھپ جائے۔ تو یہ 4 فرض ہے وضو کے اندر، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، کوہنیوں تک، سر کا مسح کرنا اور پیر کو دھونا۔ اب اس کے علاوہ ہم جو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ 4 چیز تو فرض ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو کچھ کرتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ تو وہ سب سنت ہے۔ اب آپ چہرہ کب دھوتے ہیں؟ کیا ڈائریکٹ چہرہ دھوتے ہیں؟ کہا نہیں، پہلے ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت کیا؟ سنت۔ اس کے بعد پھر ہم کلائیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہ کلائیوں تک ہاتھ دھونا کیا ہے؟ سنت۔ اس کے بعد پھر کلی کرتے ہیں، یہ کلی کرنا کیا ہے؟ سنت۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، یہ ناک میں پانی چڑھانا کیا ہے؟ سنت۔ یعنی گویا کہ پہلے سنت ادا کرو تاکہ تم فرض کے قابل ہو جاؤ، اور قربان جائے کہ اگر کوئی پانی ایسا ہو کہ یہ پاکی کے لائق ہے کہ نہیں، تو اس میں 3 چیز دیکھی جاتی ہے: اس کا رنگ، اس کی بو
اور اس کا مزہ، یہ تین چیز اگر سلامت ہے تو وہ پانی پاک ہے. اور اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز تبدیل ہو گئی تو وہ نہ وضو کے لائق ہے نہ غسل کے لائق ہے. اب وہ تین چیز کہ اس کا رنگ، اس کا مزہ اور اس کی بو، اس کی خوشبو، اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی کہ کوئی ناپاکی ایسی گر گئی کہ بدلاؤ آ گیا. اگر تبدیلی آ گئی تو آپ فرض ادا نہیں کر سکتے. تو وضو کا طریقہ ہی ایسا رکھا گیا کہ بندہ پہلے ہاتھ دھوئے، جب ہاتھ کے اندر، جب ہاتھ کے اوپر پانی اٹھائے گا چلو میں، اسے کلر نظر آ جائے گا. اور جب کلی کرے گا اسے مزہ پتہ چل جائے گا. جب ناک میں پانی چڑھائے گا اسے بو پتہ چل جائے گی. اب جب اس کا کلر بھی سلامت ہے، اس کا مزہ بھی سلامت ہے، اس کی بو بھی سلامت ہے، اب فرض ادا کرو. اب تم فرض کے لائق ہو. اب یہ سنت کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو سنت سے دور بھاگتے ہیں. انہیں چاہیے کہ حضور کی سنت ہی ہے، حضور کی سنت ہی ہے جو بندے کو خدا کا مقرب بناتی ہے. سنت رسول چھوڑ کر نہ کوئی بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے. اس سے یہاں ضمناً یہ بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ جیسے ہی جمعہ میں نماز فرض ختم ہوتی ہے فوراً بھاگتے ہیں اور سنتیں ادا نہیں کرتے. سنتیں مت چھوڑو، اور بالخصوص جو سنت مؤکدہ ہے، جس کی تاکید آئی ہے، اس کو نہ چھوڑو. اس کو چھوڑنا گناہ ہے. اور اس کے فضائل بے شمار ہے، بے شمار. نماز کا فرض آپ نے ادا کیا، اور پہلے آپ نے جمعہ میں 4 سنت ادا کی جو سنت مؤکدہ ہے. پھر بعد میں 4 سنت ادا کی سنت مؤکدہ، پھر 2 سنت ادا کی وہ بھی سنت مؤکدہ. اب نفل جو ہے اس میں اختیار ہے، اس کو چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے. پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں. اس کو چاہے تو کھڑے ہو کے پڑھے چاہے بیٹھ کے پڑھے. جو نماز کے اندر نفل ہے اس کا یہ حکم ہے. لیکن سنت مؤکدہ اس کو تو ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ فقہائے اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کسی فرض میں کمی ہوگی تو اس کمی کو اللہ سنت کے ذریعے پورا کرے گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک یاد رکھے کہ حضور نے فرمایا جو میری سنتوں کو باقی رکھے گا اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. لہذا سنتیں نہ چھوڑے، اور بالخصوص جو نماز کی سنت ہے وہ تو بالکل نہ چھوڑے. دیگر سنتیں بھی ادا کرے، کھانے کی سنت، پانی پینے کی سنت، بیٹھنے کی سنت، لیکن نماز کی جو سنت ہے یہ سب سے اہم ہے. تو وہ لوگ جو جلدی کے حساب سے جلدی نکل جاتے ہیں انہیں چاہیے مختصر طور پہ لیکن سنت ضرور ادا کرے. اس لیے کہ ہم اہل فرض نہیں ہیں، فرض کا مقام زیادہ ہے، لیکن ہم اہل فرض اور اہل واجب نہیں ہیں بلکہ ہم اہل سنت ہیں. ہمارا نام ہی اہل سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سنتوں کو اپنانے والے، سنتوں پہ چلنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے، سنتوں کا انکار کرنے والے نہیں، سنتوں کو پھیلانے والے. تو جس کا وضو ہو گیا، میں عرض کر رہا تھا کہ جس کا وضو ہو گیا اب وہ پاک ہو گیا. اگر اس پر غسل واجب ہے، اس نے غسل کر لیا تو اس نے ظاہری طہارت حاصل کر لی. اپنی ظاہر کو یعنی اپنے بدن کو پاک کر لیا، اس لائق بنا لیا کہ اب وہ اللہ کی عبادت کر سکے. اب اس کے بعد جو کپڑا پہنے گا اس کا بھی پاک ہونا ضروری. اگر ناپاک کپڑا پہن لیا اور اسی کپڑے سے نماز پڑھی، نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری. اگر ایسی جگہ سجدہ کیا کہ جہاں ناپاکی لگی ہو، ناپاکی نظر آ رہی ہو،
یہ بھی ذہن میں رکھیں، صرف گمان نہ ہو، یقین ہو، یقین ہو کہ یہاں ناپاکی ہے، تب یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کی نماز نہیں ہو۔ لیکن اگر صرف شک ہے تو شک تو ایسا ہے کہ آپ کو ہر جگہ شک ہوتا ہے، اور یہ جو ہے فقہاء اسلام کا یہ متفقہ ایک قانون ہے کہ الشک لا یزول الیقین، شک سے یقین ختم نہیں ہوتا، شک سے یقین ختم نہیں ہوتا۔ آپ کا یقین دیکھا جائے گا، آپ کا یقین پاکی کا ہے تو پاک ہے، آپ کا یقین ناپاکی کا ہے تو ناپاک ہے، آپ کا یقین دیکھا جائے گا، شک نہیں دیکھا جائے گا، ورنہ شک تو ہر جگہ ہوتا ہے بندے کو، اور یقین ہی ہے جو بندے کو پاک کرتا ہے۔ اور قربان جائے یہ تو ظاہری طہارت کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ پانی پاک ہے، یقین ہونا چاہیے، شک کا کوئی کام نہیں۔ اگر شک آیا ہزاروں بار شک آیا لیکن یقین زندہ رہے، اسی کا حکم لگے گا، اسی کا حکم لگے گا۔ یہ ظاہری طہارت کے بارے میں یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھے۔ ایسے ہی باطنی طہارت، حضرت امام غزالی فرماتے طہارت ایک تو جسم و بدن کو اور کپڑے کو پاک کرنا یہ ظاہری طہارت ہے، اور ایک طہارت کہ بندہ دیکھیے بندے کے جو قریب ہوتا ہے اسے پاک کرتا ہے، جو جگہ نماز پڑھا ہے وہ اس کے قریب ہے اسے پاک رکھتا ہے، جو کپڑا ہے وہ اس کے بدن سے قریب ہے تو اسے پاک رکھتا ہے، جو بدن ہے وہ اس کے جسم کا جزء حصہ ہے بہت قریب ہے تو اسے بھی پاک رکھنے کا حکم ہے۔ اب وہ جو اس کے اندر دل ہے، جو اصل ہے، وہ تو بہت زیادہ قریب ہے بندے سے، تو اسے تو بہت زیادہ پاک رکھنا پڑے گا۔ اب دل کو پاک کیسے رکھے، دل کو پاک کیسے کرے؟ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں دل کی طہارت یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر یقین ایمان کا پیدا ہو، یقین، اسی شیخ الاسلام نے جو کہا یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، شک سے نکلو، یقین حاصل کرو، اور یقین اپنے ایمان پر، اپنے اللہ پر، اپنے نبی پر، اپنے اسلام پر، اپنے قرآن پر یقین کامل ہو کہ دنیا کچھ بھی کہے لیکن ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں جو ہمارا اسلام کہتا ہے۔ یقین حاصل کرو، لیکن یقین ہی ایمان ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک میں پہلے ہی رب نے فرمایا قرآن کے تعلق سے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، جس میں یقین ہی یقین ہے۔ قرآن میں یقین ہی یقین ہے، قرآن کی طرف آؤ، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، اس لیے کہ اس میں یقین ہی یقین ہے۔ اور آج کا جو دن ہے 31، آج جو 31 تاریخ ہے، اور کچھ نوجوان جو آج کی رات عیاشی میں گزارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، یاد رکھے کہ یہ چند روزہ خوشی ہے، چند لمحہ خوشی ہے، جس سے تمہارا باطن ناپاک ہو رہا ہے، تمہارا دل ناپاک ہو رہا ہے، تم ایمان کے کمزور ہو۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایسے رہے کہ ہمیں دیکھ کر دوسرا ہم سے اچھے کام لے اور اچھے کام اپنائے، نہ کہ ہم خود شراب کے نشے میں چور رہے، نہ کہ ہم خود زنا کریں، ہم خود ایسے کام کریں جو اسلام میں حرام ہو، نہ قرآن اجازت دیتا ہو، نہ نبی نے اجازت دی ہو، نہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان، اور مسلمان کی ایک پہچان ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر کسی اور کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ وہ دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ دوسری قوم ان کی اطاعت کرے۔ ہم یہود و نصارہ کی اطاعت کرنے والے نہیں،
ہم غیروں کی اطاعت کرنے والے نہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ان کے تہواروں میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں اور پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ شریعت کہاں سے، یعنی ایک کم پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے کہ یہ چیز تو بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے، ناچنا کودنا اچھلنا، شراب نوشی کرنا، جوا کھیلنا، یہ کیا ہے؟ کہا بھائی نیا سال آ رہا ہے، ارے نیا سال آ رہا ہے، جو سال گزر گئے اس کا خیال کرو کہ نیا سال تو آ رہا ہے، لیکن نیا سال یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب تیرے پاس چند سال ہے، اب دنیا میں جتنے گزر گئے واپس پلٹ کر نہیں آنے والے، اب جو آنے والا وقت ہے عقل مندی یہ ہے کہ اس میں اپنے طہارت، دل کی طہارت، بدن کی طہارت، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، اپنے دل کو پاک و صاف کر لے، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا لے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے، تو اس حال میں جا کہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم حالت مسلمانی میں ہو، فرما برداری کی حالت میں ہو، اللہ رسول کی فرما برداری کی حالت میں، اس طریقے سے موت آئے۔ دوستو اب یہ کچھ سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مبارکباد دے دی تو مبارکباد دعا کے طور پہ دینے میں کوئی حرج نہیں، دعا کے نیا سال مبارک، یعنی سال آپ کا مبارک رہے، جیسے شادی ہوتی تو شادی مبارک، نیا سال اللہ، لیکن اس کے علاوہ صرف مبارکبادی کے علاوہ دوسرے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کام غیروں کا طریقہ ہے، اور یہ حدیث پاک حضور کی یاد رکھے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو اب جو ہے ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا حشر حضور کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو، تو ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہے جو ان کا طریقہ ہے، اور غیروں کے طریقوں کو نہ خود اپنائے، نہ اپنے دوست و احباب کو اس کی اجازت دے، نہ اپنے گھر والوں کو اجازت دے، اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور خدا کی بارگاہ میں ہر ایک کو حاضر ہونا ہے، لہٰذا اس دنیا کے اندر جب تک جیے طہارت کے ساتھ جیے، پاکیزگی کے ساتھ جیے، اس لیے کہ آخری جملہ یاد رکھے کہ ہم اگر اپنے جسم کو پاک رکھیں گے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں گے، اپنے بدن کو پاک رکھیں گے، اپنے گھروں کو پاک رکھیں گے، اپنے محلے کو، اپنے معاشرے کو، اپنی مسجدوں کو پاک رکھیں گے، اگر ہم اپنے دل کو پاک رکھیں گے، اپنی نظر کو پاک رکھیں گے، اپنے فکر کو پاک رکھیں گے، اپنے خیالات کو پاک رکھیں گے، تو پھر آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ خدا جو پاک ہے وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے۔ خدا ناپاک کو پسند نہیں کرتا، بس چونکہ اللہ ہمارا پاک ہے، ہمارے رسول پاک ہے، ہمارے نبی پاک ہے، ہمارا قرآن پاک ہے، ہمارا اسلام پاک ہے، لہذا پاک رہو، پاکی حاصل کرو، پاکی پھیلاؤ، پاکیزگی کی تعلیم دو، اس لئے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والے اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ قصے لطیفہ بنا تمام ہیں، جو کچھ بیان ہوا